الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المخلصين وعلى آله وأصحابه أهل السرائر الصافيات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ رب العالمین کا بے پناہ شکر احسان ہے، اسی کی توفیق اور عنایت سے الحمدللہ آج ہم نے سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور کا اختتام کیا اور سورۃ الفرقان کی کچھ آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے قرآن سننے سنانے کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے قرآن پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین گرامی، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیتیں تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت ان سے بہت قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے منہ موڑے جا رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس ان کی رب کی جانب سے بہت ساری نصیحتیں آتی ہیں، مگر وہ لوگ ان نصیحتوں کو محض کھیل کود کے تماشے کے طور پر سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دلوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ آیتیں کب اور کن حالات میں نازل ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے، تو صبح و شام آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی اور جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار وحی لے کر آ رہے تھے، اور مکہ کے تو اس جبرائیل علیہ السلام کی وحی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے مشرکین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو ان وحیوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پیغام پہنچا رہے تھے، مگر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ لوگ تکذیب کر رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ لوگ جھٹلا رہے تھے۔ تو ان حالات میں یہ آیتیں نازل ہوتی ہے، ان حالات میں یہ آیتیں نازل ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، ان لوگوں کے پاس اس وجہ سے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلاتے کہ جو وحی ہوتی تھی وہ وحی کو لوگ غور سے نہیں سنتے تھے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لاہیۃ قلوبہم، ان کے دلوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اللہ رب العالمین کی باتوں کو، یعنی اللہ رب العالمین نے جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک باتوں کو پہنچایا تھا، ان باتوں کو وہ لوگ غور سے نہیں سنتے، اگر وہ لوگ باتیں سنتے بھی ہیں تو محض کھیل کود اور تماشے کے طور پر ان لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، تو لوگ غفلت کی زندگی کو گزار رہے تھے۔ حاضرین گرامی، غفلت یہ ایک ایسا مرض ہے، غفلت یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر ہم اور آپ اگر ان غفلت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہماری اور آپ کی آخرت کو یہ غفلت تباہ کر سکتا ہے، یہ غفلت ہماری اور آپ کی آخرت کو برباد کر سکتا ہے۔ آنے والے آخرت کے مرحلے میں، آنے والے قبر کے مراحل سے ہم اور آپ کو گزرنا ہے، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ غفلت کی زندگی نہ گزارے، غفلت کی زندگی نہ گزارے۔ شیطان ہم کو اس فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے، شیطان ہم کو اس آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، اس لیے کہ شیطان اس آزمائش میں اس لیے ڈالنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کریں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کریں، اور اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ہم اور آپ کو یہاں بھیجا ہے، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کریں، اس مقصد سے ہم اور آپ دور رہیں۔ شیطان ہمیں غفلت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ پچھلی امتوں میں کیا ہوا؟ سورۃ الاحقاف میں اللہ رب العالمین نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ایسی غفلت طاری ہو جاتی ہے
ایسی غفلت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جگاتے ہیں مگر قومیں نہیں جاگتی، مگر قومیں نہیں جاگتی۔ عذاب آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ عذاب آ چکا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ھذا عارض ممطرنا، ھذا عارض ممطرنا، یہ عذاب کے بادل نہیں ہے، یہ بارش کے بادل ہے۔ تو پیغمبر انہی کہتے ہیں بل هو عارض مستعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، یہ عذاب کے یہ پانی کے بادل نہیں ہے بلکہ عذاب کے بادل ہیں۔ پیغمبر ان لوگوں سے کہنے کے بعد وہ پیغمبر کی باتوں کو نہیں مانتے۔ پیغمبر ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، مگر وہ لوگ غفلت کی نیند سوتے ہیں۔ ہمارا انسان جب ان لوگوں پر غفلت کا عذاب، غفلت کا کوڑا برستا ہے تو انسان اسی وقت جاگتا ہے، انسان اسی وقت جاگتا ہے۔ حضرین گرامی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حساب کا ذکر کیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حساب کے کیا معنی ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اور آپ کا حساب ہوتا ہے، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت سے مراد، حساب سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین بدلہ دے گا، اس دن اللہ رب العالمین ہم اور آپ سے سوال کرے گا، اس دن اللہ رب العالمین ہم اور آپ سے ہمارے قول و عمل کے بارے میں ہم اور آپ سے سوال کرے گا۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس دن ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے جوابات دیں گے تو ہم اور آپ کا مقام اچھا رہے گا، ہم اور آپ کا مقام اچھا رہے گا۔ اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گے تو ہمارا اور آپ کا مقام بہت برا ہوگا۔ حضرین گرامی، قیامت کی تیاری کیسے کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور مقولہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارہا فرما کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ اس دنیا میں اگر آپ آئے ہیں تو آپ اپنا حساب مکمل کر لیں قبل اس کے کہ تمہارا حساب حشر کی عدالت میں کیا جائے، قبل اس کے کہ تمہارا حساب حشر کی عدالت میں کیا جائے۔ وَزِنُوهَا قَبْلَ أَن تُوزَنُوا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کے ترازو میں تولنے سے پہلے تم اس دنیا میں رہ کر اپنے ترازو کو تولو، اس دنیا میں رہ کر تم اپنے ترازو کو تولو۔ حضرین گرامی، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ہر دن ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ہر دن اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر دن خود احتسابی کریں۔ ہم اکیلے میں بیٹھ جائیں، ہم تنہائی میں بیٹھ جائیں اور دیکھیں کہ ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اور آپ اس مقصد کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ اس مقصد کو، اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ہم اور آپ کو بھیجا ہے، کہ ہم اور آپ اس مقصد کے لیے، جس اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، کہ اس مقصد میں ہم اور آپ کامیاب ہیں یا نہیں۔ ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے، ہم اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارا مقصد صرف یہ دنیا تک کے لیے نہیں ہے۔ ہم اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو جو 5 وقتوں کی جو نمازیں فرض کی ہے، کیا ہم اور آپ ان نمازوں کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ حضرین گرامی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو دل سے بھی صدیق ہیں، زبان سے بھی صدیق ہیں، ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اکیلے میں کھڑے ہیں اور زبان کو کھینچ رہے ہیں، زبان کو پکڑ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھینچ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے ابوبکر، تم کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے میں بھٹکنے سے بچ گیا، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس زبان کی حفاظت کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس زبان کو اس طرح کھینچ رہا ہوں، یعنی میں اس زبان کی اصلاح کر رہا ہوں، اس زبان کی تربیت کر رہا ہوں۔ حضرین گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اس حیثیت سے کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ
اس دنیا میں ہی اپنا حساب مکمل کر لو، اس دنیا میں ہی اپنا حساب مکمل کر لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو جو پیغام دیا ہے، ہم اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا کہ ہم اور آپ دنیا کی زندگی ایک محض کھیل کود کا سامان ہے۔ اس دنیا کی زندگی ہمارے لیے اور آپ کے لیے دھوکے میں مبتلا کر سکتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہم اور آپ کے لیے دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کریں، اس دنیا کی زندگی میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں تھے، قبر کی تیاری کی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں، کنارے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی سے زمین کو کورید رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اس جگہ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس جگہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام صحابہ اکرام کو دے رہے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی میں اپنا حساب مکمل کر لو، یہاں آنے سے پہلے اپنا حساب اگر ہم مکمل کر لیں گے تو آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس ہم اور آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے بھی خطاب تھا، یہ خطاب ہم اور آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ہم غافل انسان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم غافل انسان ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم یہاں آنے سے پہلے اپنی امت کو یہ بتا دیا کہ یہاں آنے سے پہلے اس جگہ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس جگہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اسی طرح دنیا کی زندگی ہم اور آپ کے لیے ایک محض کھیل کود کا سامان ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اس لیے دیا ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر آخرت کا توشہ تیار کریں، اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ہم اور آپ آخرت کا سامان فراہم کریں۔ اچھا مسلمان وہی ہے، اچھا انسان وہی ہے، اچھا مومن وہی ہے جو دنیا کی زندگی میں رہ کر اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرتا ہو، جو دنیا کی زندگی میں رہ کر اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرتا ہو، اور اسی طرح بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہو، اور کسی کا مال اس نے ہڑپ نہ کیا ہو، وہی مسلمان اچھا ہے، وہی مومن اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو غفلت کی نیند سے بیدار کرے، اور ہم سب کو یوم الحساب سے پہلے اسی دنیا میں ہم اور آپ کو اپنی تیاری کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔